اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہمیں زندگی میں جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور اس زندگی کو گزارنے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو سکتی ہیں ان سب کے بارے میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بتایا بھی ہے اور بیان بھی فرمایا ہے. اور فرمایا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان کس آدمی کا ہوگا، سب سے زیادہ گھاٹا کس آدمی کا ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سمجھتے رہے کہ ہماری زندگی میں تو کوئی گناہ نہیں، یہ تصور کر کے زندگی گزارتے رہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، اور اپنی زندگی پر لائف سٹائل پر مطمئن رہے. لیکن جب ان کا نامہ اعمال کھلا تو اس میں سے کچھ نہ نکلا، نامہ اعمال خالی تھا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں یہ سمجھا کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. اور یہ تصور انسان میں کہاں سے آیا؟ قرآن کریم نے اس کو بھی بتایا ہے. فرمایا کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبل فزین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا. شیطان نے زندگی کے جرائم کو، اللہ کی نافرمانی کو، گناہوں کو ایسا بہترین لیبل لگا دیا، ایسی زبردست پیکنگ کر دی، اس کی پریزنٹیشن ایسی کر دی کہ اب اس کے گناہ ہونے کا تصور ختم ہو گیا. اب وہ اٹریکشن بن گئی. اب جب وہ اٹریکشن بن گئی، سوسائٹی نے اسے قبول کر لیا، معاشرہ اسے نارمل سمجھنے لگا، تو اب یہیں سے انسان کی بربادی کا سفر شروع ہو گیا اور یہیں سے انسان کی ناکامی کا سفر شروع ہو گیا. شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا، ان سے گناہ کرائے، اللہ کی نافرمانی کروائی، اور ان کو میں نے جہنم کے قریب لے جا کر چھوڑ دیا، لیکن لوگوں نے استغفار کے ذریعے سے میری کمر کو توڑ دیا، میری محنت کو ضائع کر دیا، اور دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ گئے، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا ان کا، اور میری ساری محنت ضائع ہو گئی. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، محنت بھی کی جائے، باقی بھی رہے اور وہ ضائع بھی نہ ہو. تو میں نے لوگوں کی زندگی میں گناہوں کے لیبل بدل دیے، میں نے لوگوں کی زندگی میں گناہوں کو نارمل کر دیا، میں نے لوگوں کی زندگی میں گناہوں کو اس انداز سے پیش کیا، اب وہ گناہ ہی نہیں رکھتا، اب وہ نافرمانی ہی نہیں لگتی، اب وہ اللہ کا جو منع کیا ہوا کام ہے اس کام میں کوئی قباحت نہیں لگتی، اور خصوصاً معاشرہ اسے برا نہیں سمجھتا، سوسائٹی اسے برا نہیں سمجھتی ہے، چال چلن ہی سارا اسی کا ہے. تو شیطان کہتا ہے اب میں کامیاب ہوں، اس لیے کہ اب یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں بھی کچھ گناہ کر رہا ہوں. اب یہ تصور دل میں بیدار نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں بھی کوئی کوتاہی ہے یا مجھے بھی اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے. تو اب میری محنت کو رنگ لگ گیا ہے. اب کوئی بھی نہ توبہ کرتا ہے اور نہ ہی توبہ کا تصور اور خیال اس کے دل کے اندر آتا ہے. ہم سوچیں ذرا کہ ہمارے ذہن میں جب استغفار کی بات آتی ہے، توبہ کی بات آتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کی بات آتی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی سوال سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، میں کس چیز سے توبہ کروں؟ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو غلط کچھ کیا نہیں ہے، میں تو سب کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں، تو میں کس چیز سے توبہ کروں؟
یا میں کس چیز سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ میں توبہ کیوں کروں، کس چیز سے کروں۔ اور جب یہ تصور انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاکیزہ زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی بڑی پاکیزہ جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو پھر دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ خامی ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا طریقہ واردات کیا ہے؟ گناہوں کو نارمل کر کے انسان کے سامنے کھڑا کر دینا، گناہوں کو ایک اٹریکشن کی صورت میں انسان کے سامنے پیش کر دینا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا طریقہ واردات ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس بن مالک ایک دفعہ تابعین سے کہنے لگے کہ تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو تمہاری نظر میں گناہ نہیں ہے، تمہاری نظر میں غلط نہیں ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم ایسا کام کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، ہم ایسے کام کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کے دل میں وہ احساس بیدار تھا، زندہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی تربیت اسی انداز سے کی، اسی بنیاد پہ کی کہ گناہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے ہے، اور اگر اس نے وہ گناہ کیا، اگر وہ غلطی اس نے کی تو پہاڑ اس پہ آ گرے گا۔ اب جس پہ پہاڑ آ گرے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا بچے گا؟ فرمایا مومن گناہ کو اتنا باری سمجھتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک کے قریب مکھی اڑ رہی تھی، اس نے تھوڑا سا سر ہلایا اور مکھی دور چلی گئی۔ تو منافق کی نظر میں گناہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ آج ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کیسا ہے، ہم گناہ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ہم تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہمارے سامنے ہر گناہ کو کرنے کا ایک عذر موجود ہے، ایک بہانہ موجود ہے، اور وہ عذر اور بہانہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نے ہمارے اس گناہ کو جائز قرار دے دیا، اب ہمارا گناہ جائز ہو گیا، اب ہمارے گناہ کا کوئی مواخذہ نہیں۔ اور یہ گناہ کا عذر پیش کرنا، یہ گناہ کا بہانہ پیش کرنا، یہ مومن کا وصف نہیں ہے۔ گناہ کا عذر پیش کرنا یہ مومن کا وصف نہیں ہے۔ مومن کا وصف کیا ہے؟ بنی آدم کا وصف کیا ہے؟ ابن آدم کا وصف کیا ہے؟ کہ وہ اعتراف ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کا تذکرہ جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان نے بہکا دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کر سکا، فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور رونا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، اور پھر اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے کہ خود اللہ کریم کی طرف سے توبہ کے کلمات بتا دیے گئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس گناہ کو کرنے کے لیے ہم نے جواز نہیں تراشا، جس گناہ کو کرنے کے لیے ہم نے عذر نہیں تراشا ہوا ہے۔ اب چار آدمی مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے۔ اب یہ الزام تراشی مسلسل چل رہی ہے۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہو؟ اور جی ساری لوگ کہہ رہے ہیں، سبھی لوگوں کی زبانوں پہ ہے، میں کوئی اکیلا تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اب یہ ہم نے عذر تلاش کر لی، عذر گڑھ لیا ہے کہ ہم جو لوگوں کی زبان پہ ہے وہ کہتے رہیں تو گویا کہ ہمارے ذمہ اس کا گناہ ہی نہیں، ہم سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ نہیں، جو میں نے کہا ہے میں اس کا جواب دے ہوں، جو میری زبان سے نکلا ہے میں اس کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جاؤں گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ تم نے کہا تھا۔ تو وہاں کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں نے کہا تھا اس لیے میں نے کہا تھا، تو اللہ کہیں گے وہ اپنا جواب دہ ہے، تم اپنے گناہ کا جواب دہ ہو۔ وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے،
تم اپنے عمل کا ذمہ دار ہو۔ تو آج ہم نے ہر گناہ کو اسی انداز کے ساتھ جواز کا درجہ دے دیا ہے، اور ہر گناہ کو اسی انداز سے ہم نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا ہے، اور ہر آدمی اپنے لیے 2-4 گناہوں کو حلال سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے لیے 2-4 گناہوں کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی ٹھیک گزار رہا ہوں، حالانکہ جو زندگی ٹھیک گزار رہا ہے اگر اسے شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا وہ زندگی ٹھیک کتنی ہے، وہ زندگی ٹھیک کتنی ہے اور وہ کامیاب کتنی ہے۔ یہ تو ہمارا تصور ہے کہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور میرا بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، میری زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں، بس 2-3 ہی گناہ ہیں جو کر رہا ہوں۔ تو ہر آدمی نے اپنے لیے 2-4 گناہوں کو جائز سمجھا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2-4 گناہ کرنا جائز ہے، اور وہی گناہ زندگی کے بڑے گناہ ہیں۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، اور وہ رشوت بھی لیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ رشوت تھوڑی، یہ تو تحفہ ہے، یہ تو گفٹ ہے، یہ تو لوگ میرے عہدے کی وجہ سے مجھے دیتے ہیں۔ اب رشوت کا نام بدل کے تحفہ رکھ دیا، اب لین دین شروع کر دیا، اس سے کئی لوگوں کے جائز جو حقوق تھے وہ نہیں ادا ہوئے، لوگوں کے جائز کام نہیں کیے، ناجائز کاموں کے ذریعے سے بے شمار پیسہ اکٹھا کر لیا، کرپشن کر کے، رشوت لے کے۔ اب وہ کہتا ہے میری زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی اہتمام سے ادا کرتا ہوں، سارے کے سارے کام کرتا ہوں، بس یہ تحفے تحائف لیتا رہتا ہوں، بس یہی تو ایک چھوٹی سی میری زندگی کی کوتاہی ہے۔ جبکہ اسے یہ پتہ نہیں کہ ایک حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کی 40 دن کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، 40 دن کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو ایک صحابی واپس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب ہے، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے تحفہ ملا ہے، یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ اور صحابہ سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کسی پر دباؤ ڈالا ہوگا، کسی سے رشوت لی ہوگی اور کسی کو فورس کر کے تحفہ لیا ہوگا، صحابہ سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا تم میں سے کوئی آدمی اپنی ماں کے گھر جا کے کیوں نہیں بیٹھ جاتا اور پھر وہ آ کے کہے کہ مجھے فلاں نے تحفہ دیا ہے اور فلاں نے تحفہ دیا ہے۔ عہدے کی وجہ سے ملنے والا تحفہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ تو رشوت لینے والا کیا کہتا ہے؟ یہ تحفہ ہے۔ دینے والا کیا کہتا ہے کہ اب مجبوری ہے۔ اب دینے والے کے پاس بھی عذر ہے، لینے والے کے پاس بھی عذر ہے، تو اس کو تحفے کے نام پہ لے لیا، اس کو چائے پانی کے نام پہ لے لیا، اور اس کو کسی اور نام سے لے لیا، تو اب گناہ کیا کر لیا ہم نے؟ حلال کر لیا، گناہ کو جائز کر لیا۔ اب جب گناہ کو جائز کر لیا ہے تو اب توبہ کیوں کریں گے؟ توبہ تو تب کریں جب گناہ کو گناہ سمجھیں، اللہ کی طرف رجوع تب کریں جب گناہ کو گناہ سمجھیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب اسے کہا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے بڑے نمازی دیکھیں ہیں، وہ فلاں نمازی ہے، اس کو دیکھو ذرا کیا کرتا ہے، فلاں نمازی ہے، اس کو دیکھو، اس کے کام چیک کرو، اور فلاں آدمی ہے وہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، اس کے کام چیک کرو۔ تو میرا کیا ہے؟ میں حلال کما رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں، لوگوں کا حق نہیں کھا رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے؟ صحابہ کی زبان سے سنیے، صحابہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کو ہم کفر سمجھتے تھے۔ اب ایک آدمی کفر کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں نا، باقی تو سارا کچھ ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب باقی سارا کچھ دیکھا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ باقی سارا کچھ کتنا ٹھیک ہے، باقی سارا کچھ کتنا ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ہر گناہ کا ایک بہانہ تلاش کر لیا، ہر گناہ کا ایک عذر تلاش کر لیا۔ کوئی گناہ ایسے ہیں جو ہم مجبوری کے نام پہ کر رہے ہیں، کوئی گناہ ایسے ہیں جو معاشرے کے دباؤ کے نام پہ کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب چچا ابو طالب کے پاس موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ میرے کان میں کہو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا کہ آپ نے یہ کلمہ کہا تھا اور آپ نے اس کا اقرار کیا تھا، اس کی شہادت میں دوں گا۔ اب پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہے، عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی بیٹھا ہوا ہے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ نہ پھر جانا، اس موقع پہ نہ پھر جانا. لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کے پریشر کے اندر آ گیا ہے. تو ابو طالب کی زبان پہ آخری بات کیا آ گئی؟ زبان پہ آخری بات یہ آئی کہ اے بھتیجے، اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ مرتے ہوئے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا. تو آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے. تو اب لوگوں کی زبانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اب نافرمانی کا دروازہ ہم نے کھول لیا، اللہ کی معصیت کا دروازہ ہم نے کھول لی، اللہ کے غضب کو ہم نے دعوت دے دی، اور اس کا جواز کیا بنا دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. کل یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے لیے سفارشی بنیں گے. قرآن کہتا ہے نہیں، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، ساری دوستیاں دشمنی کے اندر بدل جائیں گی. تو آج ہم اپنے گناہوں کو عذر پیش کر کے، بہانے پیش کر کے، ہیلے پیش کر کے، مجبوریوں کا حوالہ دے کے آج ہم اپنے گناہوں کو نارمل قرار دیں. تو جب انسان گناہ میں اس سٹیج پہ آتا ہے تو پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. جب انسان گناہ کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دن بدن دور ہوتا چلا جاتا ہے. آج نوجوان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے، وہ اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے، اور کہہ رہے ہیں یار مذاق ہے، مذاق میں سب چلتا ہے، ہماری بے تکلفی ہے، دوستی ہے، ہم نہیں فیل کرتے. اب یہ مذاق میں گالی دینا اور مذاق میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ایسے جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کو کوئی گالی دینے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ آج کا دور نہیں دیکھا تھا کہ جہاں ماں باپ کو صرف گالی نہیں، لوگ تھپڑ بھی مارتے ہیں، لوگ دھکے بھی دیتے ہیں، گھر سے بھی نکالتے ہیں. یا رسول اللہ، ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کسی کو گالی دو اور وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو یہ گالی اس نے نہیں دی، تم نے دی. تو آج ہم کہتے ہیں مذاق میں چلتا ہے، ہنسی کھیل میں چلتا ہے، ہماری بے تکلفی ہے، ہمیں آپس میں فیل نہیں ہوتا. گندگی میں رہنے والے کو، گٹر صاف کرنے والے کو، ہر وقت کیچڑ میں رہنے والے کو، ہر وقت جس کے ہاتھ کالے ہوں، اور اس کو کیا محسوس ہوگا کہ میرے ہاتھ پہ ایک داغ لگ گیا ہے، میرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، مجھے بدبو آ رہی ہے. یہ بدبو اسے آئے گی جس کا مزاج پاکیزہ ہوگا، جس کا لباس سفید ہوگا، جس کا لباس بے داغ ہوگا، اور جس کے ہاتھ سفید ہوں گے. جب انسان گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے تو پھر اسے گناہ کی بدبو نہیں آتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس کے جھوٹ بولنے سے جو بدبو نکلتی ہے، فرشتہ 2 میل دور بھاگ جاتا ہے. ہمارا جھوٹ بولنے کا سٹائل چیک ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ہم کسی کو جواب بھی تو دینا نا. ہاں، کسی کو جواب دینا، اللہ کو جواب نہیں دینا. اللہ کے سامنے تو کوئی جواب دہ ہی نہیں، اس کے سامنے تو نہیں کھڑا ہونا. تو اب جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے وعدے پہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، اور مسلسل کیے جا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ دوسرے کو ٹالنا اور اس کو وقتی طور پہ کوئی ایسی بات کرنی، ایسا بہانہ پیش کرنا کہ وہ ٹل جائے. اب یہ زبان کا جھوٹ عادت بن گئی. اب پھر انسان پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان سب سے پہلے رب پہ انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے میری زندگی میں گناہ کہاں پہ ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو ہر ہفتے صدقہ دیتا ہوں، میں ہر روز صدقہ دیتا ہوں، اللہ میری سنتا نہیں ہے. جبکہ اسے اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ گناہ کے معاملے میں بے باک ہو چکا ہے. اور گناہ کے معاملے میں جو بے باک ہو جائے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بولڈ آدمی، میں بڑا بولڈ آدمی ہوں، میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں. کسی کی تذلیل کرنا یہ مسلمانی ہے؟ ہم غیبت کرتے ہیں اور کوئی کہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے،
کسی کا غیر موجودگی میں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو منہ پہ کہہ دینا، کسی کی تذلیل کرنا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ تو جرم کو چھپانے کے لیے ایک اور جرم کا دعویٰ کر دینا، ایک جرم کو جواز دینے کے لیے اپنی طرف سے ہیلے بہانے گڑھ لینا، تو توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ انسان کے اندر وہ احساس ندامت کیسے آئے گا کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھ سے غلط ہوا ہے؟ آج یہ ہمارا زندگی کا لائف سٹائل بن گیا۔ سیریلز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ اس کے نام ہو رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جس نے قرآن سے نہیں سیکھا وہ کسی اور چیز سے سیکھے گا۔ جسے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین سے نصیحت نہیں ملی وہ ان سے سیکھے گا۔ ہاں وہ سیکھے گا ضرور، لیکن ایک دوسرا راستہ سیکھے گا، ایک دوسرا طریقہ سیکھے گا، نافرمانی کی زندگی سیکھے گا، نافرمانی کی سوچ اندر پیدا ہوگا۔ تو آج ہر گناہ کا ہمارے سامنے عذر ہے، بہانہ ہے۔ تو پھر معاشرے میں غلط کیا ہے؟ کچھ بھی تو غلط نہیں ہے نا۔ معاشرے میں برا کیا ہے؟ کچھ بھی تو برا نہیں ہے، برائی ہے ہی نہیں معاشرے کے اندر۔ ہم ایک پاکیزہ معاشرہ ہیں، ایسا معاشرہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا یہ پہلا زینہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ ہائے میں نے کیا کر دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو اسے 7 دن تک افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کی پکار تھی، میں پہلے نہیں پہنچا۔ 7 دن تک اسے افسوس کرنا چاہیے۔ سعید بن مسیب، اللہ اکبر، کیا احساس کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا بیٹا فوت ہوا، لوگ تعزیت کے لیے آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہائے میرے بیٹے کی تعزیت کے لیے تو آئے ہو، لیکن میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تھی، اس کی تعزیت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ اس سے بڑا نقصان تھا کہ میں اللہ کے سامنے پہلی حاضری پر بروقت نہیں پہنچ سکا۔ احساس یہ چیز ہے جو انسان کے اندر دین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج خوشی کا موقع ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہر گناہ جائز ہو گیا۔ کیوں جائز ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں فاتحہ تھوڑی ہے، کوئی مرگ والا گھر تھوڑی ہے۔ تو فاتحہ نہیں ہے، مرگ والا گھر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری حدود پامال کر دی جائے، مسلمان نہیں رہے، دین کی کوئی حدود نہیں رہی، یا دین کے تقاضے ہم سے ختم ہو گئے۔ تو ہم نے خوشی کے نام پہ ہر وہ گناہ کر دیا جو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے، بغاوت ہے، ظلم ہے، عدوان ہے، حد سے تجاوز ہے۔ بچوں کی بھی تو خوشی ہے، تو بچوں کی خوشی اللہ کی نافرمانی میں۔ ان بچوں کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی کہ یہ اللہ کی فرما برداری کو ہر چیز پر ترجیح دیتے؟ تو ہم نے اس کا ادھر گڑھ لیا، بہانہ گڑھ لیا، اسکیجول بزی ہے، ٹائم ایسا ہے کہ بس مصروفیات میں وقت نہیں مل رہا۔ قیامت کے دن کسی آدمی کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں انسان کے سامنے رکھیں گے کہ انسان کے پاس اس کے بعد بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ کوئی آدمی کہے گا میں بڑا بیمار تھا، میں بیماری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، فرائض میں غفلت رہ گئی، فلاں معاملے میں غفلت رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو سامنے کھڑا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ تمہاری بیماری ایوب کی بیماری سے بڑی تھی؟ 18 سال تک ایسی بیماری میں مبتلا رہے کہ گھر، خاندان، فیملی کے لوگ سب چھوڑ کے دور چلے گئے۔ میری کاروباری مصروفیات تھی، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بڑا تھا، پبلک ریلیشن تھے، میٹنگز تھی، میری جاب ایسی تھی، میرا لائف سائیکل ایسا تھا۔ تو اللہ کہیں گے کہ پیش کرو سلیمان علیہ السلام کو، کہ جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، وہ جنات کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے، وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ بتاؤ
یہ سلیمان تمہارے سامنے ہیں، تمہارے پاس سلیمان سے بڑی حکومت تھی، تمہارے پاس جو عہدہ تھا وہ سلیمان کے عہدے سے بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ عہدہ انہیں اللہ سے غافل نہیں کر سکا۔ اور کوئی آدمی کہے گا کہ میرے حالات بڑے برے تھے، میں حالات کی وجہ سے یہ سارے کام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نبی کو کھڑا کریں گے کہ دیکھو 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، کبھی اشراق نہیں چھوڑی، کبھی ابابین نہیں چھوڑی، اور کبھی زبان سے کلمہ شکر کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں، تو تمہارے نبی تو یہ زندگی گزار کے گئے اور تم کہتے ہو ہمارے سامنے یہ عذر تھا، ہمارے سامنے یہ بہانہ تھا۔ تو کل قیامت کے دن انسان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ قرآن کتنے خوبصورت طریقے سے کہتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ۔ فرمایا کل قیامت کے دن انسان کو اگلے پچھلے سارے گناہوں کو سامنے کر دیا جائے گا، سارے گناہ اس کے سامنے ہوں گے، اور فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ انسان بہانے تو بڑے بناتا ہے لیکن اسے پتہ ہے من آنم کے من دانم، مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا ہے، میں اندر سے کتنا کالا ہوں، میری کوتاہیاں کیا ہیں، میری نافرمانیاں کیا ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، فرمایا جتنے مرضی بہانے پیش کرو، کل قیامت کے دن تمہارے بہانے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو آج ہر گناہ کے ہمارے پاس بہانے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اگر اس کا یہ عذر ٹھیک ہے کہ میری مصروفیات ایسی ہیں، آنکھ نہیں کھلتی ہے، بھاگ دوڑ ایسی ہے، یا کوئی اور ایسا عذر کرتا ہے، تو پھر اس آدمی کا عذر بھی ٹھیک ہے جو کہتا ہے میں مزدوری کرتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ پھر اس آدمی کا عذر بھی ٹھیک ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں میں اس لیے ڈکیتی کرتا ہوں۔ پھر اس آدمی کا عذر بھی ٹھیک ہے کہ جو آدمی قتل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر تو سب کا عذر ٹھیک ہے، پھر معاشرے میں کوئی گناہ نہیں ہے، پھر غلط ہم کس کو کہیں گے، جرم ہم کس کو کہیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو ہلکا سمجھنے سے بچنا ہے، اور فرمایا کہ گناہ کو ہلکا سمجھتے ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کئی لوگ اکٹھے سفر پہ گئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کھانا پکانا ہے، ایسا کرو سارے ایک ایک لکڑی اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب ہر آدمی ایک ایک طرف چلا گیا اور کچھ دیر میں لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا، آگ لگائی، کھانا پکایا اور سب نے سیر ہو کے کھا لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے گناہوں کی مثال بھی ایسے، اگر معاشرے کا ہر آدمی ایک نافرمانی کرے تو 25 کروڑ کی آبادی روزانہ 25 کروڑ چنگاریاں اکٹھی کر رہی ہے، تو آگ نہیں لگے گی تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان گناہوں کو بالکل نارمل سمجھا کہ معاشرہ اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ نہیں، معاشرہ گناہ سمجھے یا نہ سمجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہے وہ گناہ ہے، وہ معاشرے کے جائز قرار دے دینے سے جائز نہیں ہو سکتا۔ وہ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن گناہوں کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے اس پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے اور ان کی شکلیں مسخ ہو کے بندر اور خنزیر بن جائیں۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ حج نہیں کرتے ہوں گے، عمرہ نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ صحابہ کا سوال، آپ کہتے ہیں نہیں، میرے صحابہ جن کی شکلیں مسخ ہوں گی وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، وہ عمرہ بھی کرتے ہوں گے۔ آج ہمارے گناہوں کے عذر یہی ہے نا؟ یا رسول اللہ پھر کیا گناہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی؟
میرے اور آپ کے نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو فرمایا آج وہ حقیقت بن کے سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے سروں پر میوزک بجایا جائے گا، ناچنے والیوں کے وہ دل دادا ہوں گے اور میوزک کے وہ شوقین ہوں گے، رات کو سنتے سنتے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو اللہ شکل مسخ کر دے گا۔ آج ایک نمازی کا بھی یہ حال ہے، بے نمازی کا بھی یہ حال ہے کہ آج اس گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، ہم کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے، دو آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے، خوشی کے وقت میوزک کی آواز پر اللہ کی لعنت ہے، اور غمی کے وقت نوحے کی آواز پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب انسان گناہ کو حلال سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ پہ آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کرنا ہے، اور اس کو کرنا کیا گناہ ہے، اس کو کرنا کیا غلط ہے۔ تو آج معاشرے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ معاشرے میں گناہوں کو نارمل سمجھا جا رہا ہے، معاشرے میں گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ سوسائٹی نے قبول کر لیا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، چال چلن چلتا ہے، تو پھر پورے معاشرے میں گناہ تو کوئی نہ ہوا، پورے ملک میں بھی کوئی گناہ نہیں، پوری دنیا میں بھی کوئی گناہ نہیں، تو پھر تو ہر کام جائز ہو گیا۔ دین کہتا ہے کہ نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایاکی ومحقرات من الاعمال فإن لها من اللہ طالبہ، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کا بھی سوال کرے گا، ان کا بھی پوچھے۔ تو آج ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی طرف آنا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، گندگی کو گندگی سمجھیں، معصیت کو معصیت سمجھیں، گناہ پر بے باکی کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ سمجھیں، بولڈ ہونے کو اور گناہ کے عذر پیش کرنے کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ سمجھیں۔ پھر انسان کے اندر احساس ہوگا، پھر ندامت ہوگی، پھر شرمندگی ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ کھلے گا۔ تو یہاں تو توبہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کس چیز کی توبہ کریں، کون سے گناہ کی توبہ کریں۔ میں نے تو زندگی میں ایسا کچھ نہیں کیا، تو اگر میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو پھر پورے معاشرے نے کچھ نہیں کیا۔ اگر میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پورے معاشرے میں کسی کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں، تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اور اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ایک آدمی نے 40 سال، اللہ کی رحمت توبہ کرنے والے کے لیے کتنی وسیع ہے، ایک آدمی نے 40 سال اللہ کی اطاعت کی، پھر پٹری سے اتر گیا اور 40 سال اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو ایک دن احساس ہوا کہ بڑا دور نکل آیا ہوں، اب اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی ہے، میرے بندے اطاعتنا فشکرنا، تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے قدردانی کی، اور تو دور چلا گیا، ہم نے تجھے مہلت دی، اب تو واپس آنا چاہتا ہے تو ہم تیری توبہ کو قبول بھی کریں گے اور تجھے ویلکم بھی کریں گے۔ میرے اور آپ کا رب ہم سے توبہ کا طلبگار ہے، میرے اور آپ کا رب ہم سے ندامت کا طلبگار ہے، میرے اور آپ کا رب ہم سے گناہوں پر، معصیت پر شرمندگی کا طلبگار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، میں زندگی بدل دوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا